یہ آج ہی کے دن میں یہ واقعات رپورٹ ہوئے، فیصل آباد سے ہی بچیوں کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، کیا آپ کے علم میں ہیں یہ واقعات؟ دیکھیں سمیہ، اس میں یہ ہے کہ جو تو یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ ابھی آپ نے فیصل آباد کے کوٹ کیے ہیں، یہ ایگزیکٹلی میری کنسٹیچوئنسی تو نہیں ہے، میرا رورل ایریا میں کنسٹیچوئنسی ہے، یہ اربن کے واقعات ہیں جو آپ نے بتائے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بے راہ روی بہت ہے، جو ہمارے ایک گھریلو تربیت تھی وہ اس کا بڑا فقدان ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جب وہاں پر لوگ سفارشوں کے ذریعے جو ہے ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوں گی، جہاں پیسے کے ذریعے مطلب ہے کہ نوکریاں ملیں گی، تو پھر وہ پھر اپنا فوکس جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں کرتے، ان کا فوکس کہیں اور ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے مینار پاکستان کا واقعہ دیکھا کہ وہاں پر بھی آپ کو 14 اگست کا اتنا اہم ایونٹ، اور پتہ ہوتا ہے کہ ہر اہم سڑک کے اوپر جو رش ہوتا ہے اور اسی طرح کا مکس کراؤڈ ہوتا ہے، تو اس میں کم از کم ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی لا انفورس جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے، کہیں آپ کو لیڈی پولیس نظر نہیں آئی، کہ کوئی ایون 15 کی کال جو تھی اس کا کوئی پراپر رسپانس نظر نہیں آیا۔ ان مسئلوں کا حل صرف ان آفیسرز کو وہ جو ہے سسپینڈ کر دینا، ان کو ٹرانسفر کر دینا تو نہیں ہے نا۔ چاہے اب اس کا سوشل میڈیا پر کرٹیسائز تو ہوتا ہے دونوں طرف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو کنٹرول کرے۔ بالکل صحیح، واقعی حکومت کی ذمہ داری تو ہے، لیکن یہ واقعات ہو زیادہ رہے ہیں آپ کے خیال میں یا رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں یا ظاہر میڈیا پر آ جاتے ہیں، یہ وجہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یا پھر یہ ہو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو اصل وجہ کیا لگتی ہے؟ اس کی محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں معاملات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر چونکہ میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں اور پولیٹیکل آدمی ہوں، تو میں اس پیرائے میں دیکھوں گا۔ دیکھیں ویسے تو ہر مکتبہ فکر کی یہ ذمہ داری ہے، میں نے وہی کہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا جس طرح سے مطلب ہے کہ ہم اگر جس کو کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں بہت ترقی ہوئی پوری دنیا میں، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری پازیٹیو چینجز بھی آئی ہیں لیکن نیگیٹیوٹی بھی ہے، یہ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کا غلط استعمال ہے، تیسرا یہ ہے کہ گھروں کی، اور ایون ہم نے ادارے تو بنا دیے ہیں، اسکول کالجز تو کھول دیے ہیں، لیکن جو ایک تربیت کا لفظ بولا جاتا تھا اس کی جو ہے وہ کمی ہے۔ وہ جو آپ نے ہر جگہ پر دیکھی ہوگی کہ تربیت جو ہے نا وہ مطلب جو ایک گھر سے ملتی تھی، ایک کالج سے ملتی تھی، ایک ٹیچر کی رسپیکٹ تھی، بڑوں کی رسپیکٹ تھی، وہ چیزیں ہمارا معاشرہ جب ہر جگہ پر انعطاف پذیر ہے تو ساتھ یہ چیزیں بھی انعطاف پذیر ہیں۔ اس کے لیے بالکل ہمارے جو ادارے ہیں، جو اسکول ہیں، جو کالج ہیں، وہاں پر تعلیم تو بیچی جا رہی ہے لیکن تربیت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ہمیں ریفریشر کورسز کروانے کی ضرورت ہے ہمارے ٹیچنگ سٹاف کو، ہمیں ہمارے گھریلو ماؤں بہنوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، تمام کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آداب دوبارہ سے وہ چیزیں جو ہیں سیکھنے اور ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اس کا ایک اور پہلو بھی آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہماری پالیٹکس میں بھی پچھلے 8-10 سال میں بڑھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اسمبلی کے باہر کھڑی ہو کر ایک خاتون تھی، وہ ایک میڈیا ٹاک کر رہی تھی اور ایک مطلب ہے کہ ایک جم گھٹا تھا، ایک ہجوم جنہوں نے ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور ادھر تو چند لوگ کھڑے تھے پارٹی کے جنہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بدتمیزی کا عنصر ہماری کچھ پولیٹیکل معذرت کے ساتھ پارٹیز نے بھی جو پروموٹ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب دھرنا تھا تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کس قسم کی گفتگو کی جاتی تھی۔ گلگت کے الیکشن میں خود گیا اور امین گنڈا پور جو پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو زبان استعمال کی آپ پورے پاکستان نے سنی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو یہ چیزیں
چیزیں ہم تو بذات خود ایز اے پارٹی یوں سمجھ لیں کہ ہم تو ان کے وکٹم ہیں. ظاہر یہ بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے, تربیت کی بھی ضرورت ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر واقعات کو روکنا تو ہوگا نا. اب رک نہیں رہے ہیں, ہو رہے ہیں, لوگوں میں خوف نہیں ہے, قوانین موجود ہیں, قوانین پر عمل درآمد نہیں ہونا ایک وجہ ہے, کیونکہ نئے قوانین بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. ابھی ہم نے زینب ایکٹ بل دیکھا جس پر ابھی فی الحال تو امپلیمنٹ نہیں ہوا, پھر ایک اور ظاہر بل منظور ہوا جس میں نامرد کرنے کا جو اب نیا قانون پاس ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا, نئے قوانین آ بھی جائیں تو روکیں کیسے, ہم ان واقعات کو ہونے سے کیسے روکیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا جو بہترین بحثیت مسلمان دیکھیں نا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قوانین جو ہیں جو ہمارے مذہب میں اور اسلام میں جو دیے گئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جن کی بالکل قرآن پاک میں وضاحت ہے ہماری شریعت کی روشنی میں, اس سے کو بڑھ کے تو قانون نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کا اگر وہ قوانین بنے اور پھر ان پر عمل ہو. دیکھیں ہمارا اس وقت جب ہر شعبہ, جب میں نے ایک پہلے گزارش کی ہے نا کہ ہم انعطاف پذیر ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر شعبے میں آج پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے, آج ہماری عدالتوں کے نظام میں بہت زیادہ سکم ہے, ہمارے قوانین میں بہت زیادہ سکم ہے, ہمارا اتنا لمبا کام ہے, اور مطلب ہے کہ اس قسم کے کیسوں فیصلے ہونے تک, اپیلیں ہونے تک, ایون آپ نے دیکھا ہے کہ جو کیس سزا ہو جاتے ہیں وہ ملزمان اتنے بازر ہوتے ہیں کہ بعض شریف لوگوں بیچاروں کو دھمکیاں دے کے ان سے بیان لے لیتے ہیں آ کر عدالتوں میں, اور وہ الٹیمیٹلی وہ کیس جو ہے ظاہر ہے وہ لوگ پھر واپس لے لیتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.